معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے مہنگائی کے حوالے سے کل بھی ایک کلپ کیا تھا، اس کے بعد دعا زہرا کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی، پھر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے ایک بات ہوئی ہے۔ دیکھیے، ایک بہت اچھی بات ہے، مہنگائی مارچ کے حوالے سے ہی ماشاءاللہ یہ PDM کی جماعتیں نکلی تھی، لیکن پھر وہ جا کے نو کانفیڈنس پہ ختم ہوئی۔ وہ مہنگائی وغیرہ کا مسئلہ کہاں گیا؟ عوام گئی بھاڑ چولہے کے اندر، پستی رہے وہ مہنگائی سے۔ نہ مولانا فضل الرحمان کو مہنگائی یاد رہی، نہ مریم نواز کو، نہ ہی پیپلز پارٹی کو، کسی کو مہنگائی یاد نہیں رہی۔ اپنے اپنے اقتدار میں کرسی گھسیٹنے کے لیے، پیر کے نیچے سے تخت گھسیٹنے پہ سارے لگ گئے، اور بڑے بھونڈے طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے جو کچھ کیا، علیحدہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا کچھ اور طریقے سے اس نے پینٹ کیا۔ مسالہ چاہیے نا سب لوگوں کو، سب مسالے بیچ رہے ہیں اپنے اپنے، مگر مجال ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ لوگ کس حال میں ہیں، سفید پوشوں کا کیا حال ہے۔ غربت تو ماشاءاللہ اب اس کی ڈیفینیشن ہی تبدیل ہو گئی ہے، جسے ایکچولی غربت کہتے ہیں یا جسے آپ لوگ پاورٹی لائن کہتے ہیں۔ ان کے لیے تو دسترخوان کھول دیے، ہٹے کھٹے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ جا کے کھانے کھا رہے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بستر بھی دے دیے پناہ گاہ بنا کے عمران خان صاحب نے، اور اس طرح سونے کا انتظام بھی ہو گیا، چادر کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی ہو گیا۔ اب کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بناؤ، بکاری بناؤ، پوری قوم کو بکاری بناؤ۔ بنا تو دیا ہے وہ، اور لوگ بڑے فخر سے اب کہتے ہیں بکاری سارے ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ کے حاکم بھی تو بھیک مانگتے رہتے ہیں نا، آپ کے جو وزیر اعظم ہے وہ بھی بھیک مانگتا ہے، صدر بھی بھیک مانگتا ہے، آپ کا ہر آدمی تو بھیک مانگتا ہے۔ ہم نے مانگ لیا تو کیا ہو گیا؟ بس یہ کہ ہمیں کوئی 10 روپے 5 روپے دیتا ہے، بہت سے کوئی 100 روپے دے دیا، کسی نے تیر مارا تو یہ تو کھا گئے پورا ملک، بھیک مانگ مانگ کے کھا گئے پورا ملک۔ عمران خان صاحب، مہنگائی آپ کے دور میں جب شروع ہوئی تو آپ کو کئی دفعہ بتایا ہم نے اپنے چینل پہ بھی، آپ کے لوگوں سے بھی بات ہوئی، آپ کے لوگوں کو بھی بتایا جو آپ کے بہت کلوز لوگ کہلاتے ہیں، کہ دیکھیے حکومتیں اگر آپ کے صوبائی حکومتیں قابو میں نہیں ہیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد سے سب بالکل اکھڑ گئے ہتے سے۔ وہ پہلے ہی اکھڑنا تھا، انہوں نے تو نیت ہی یہی تھی 18ویں ترمیم کا، اور مقصد کیا تھا کہ جو مرضی صوبے کریں، پوچھنے والا کوئی نہ۔ وہی ہوا۔ سندھ گورنمنٹ تو سمجھ میں آتی ہے، کرپٹ ہے، بے ایمان ہے، چور ہیں، کام نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی دکانوں پہ جا کے، ان کے میجسٹریٹس نے اگر ریڈ کرنے کہے بھی ہیں تو سبزی والے سے بھی، گروسری والے سے بھی، دودھ والے سے بھی پیسے لیے اور گھر۔ SDM صاحبان، میجسٹریٹ صاحبان، اور وہ پورا پول بنا ہوا ہے، وہ آگے تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے تک جاتا ہے، اس لیے نہیں ہوئی۔ پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کی فیورٹ گورنمنٹ تھی، جسے کہا جاتا ہے آپ کنٹرول کرتے تھے۔ روزانہ کی بیوروکریسی کی تبدیلیاں، اس کی ٹرانسفر، اس کی پوسٹنگ، بعد میں بہت راز کھل رہے ہیں۔ فراغ گوگی کا ہے، بے شک اس نے مسالہ بھی ہے، بے شک ایکسیجریٹ کیا ہوا وہ مسئلہ ہے، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ اتنی جلدی جلدی ٹرانسفر پوسٹنگز کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے ہو رہی تھی کہ اس میں پیسہ انوالو تھا، اور آپ کی کہاں ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا، آپ کو نہیں پتا چلا۔ اور بزدار صاحب جو ہیں، ان کے کنٹرول میں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو وہاں بھی میجسٹریٹ جو نہ کرتے وہ کم تھا، تو مہنگائی تو بڑھنی تھی۔ اب یہ آئے ہیں، یہ کہلاتے ہیں کہ ان کی بیوروکریسی جو ہے پنجاب کی، وہ بڑی ان کے کنٹرول میں ہے، پولیس ان کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے اور بھی کام دکھایا، اور انہوں نے اپنے جو بیرونی آقا ہیں کہلاتے ہیں، میں وہ ڈکشن استعمال کر رہی ہوں جو عام لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، جو ان کے وہ ماسٹرز ہیں، جو ان کو قرضہ دیتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ کھا جائیں، اور پھر ہم ان کو کنگال کر دیں اس ملک کو ہم۔ تو حضور والا، یہ جو اب حکومت ہے نا، یہ مریم نواز صاحبہ جلسوں میں نا ہاتھ نچا نچا کے، الٹے سیدھے میک اپ کر کے، ینگ لگنے کے لیے روز اپنے لباس کی نمائش
جو ہے نا اس سے حکومتیں جو ہے نا وہ اتنی بدنام ہو چکی ہیں، اتنی بدنام ہو چکی ہیں، چونکہ اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی. نہ عمران خان صاحب لا سکے، ان کا بھی وہی رونا گانا تھا، ان کا بھی وہی رونا گانا تھا، ہر وقت کنٹینر پہ ہی چڑھے رہتے تھے. ان کو ان کی بیگم کو یاد دلانا پڑتا تھا. خود انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کہتی ہے میری بیوی کہ بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں. اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، اور اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی وہ عورت جس نے اس کا ستیہ ناسا مار دیا، اس کے سارے پلس پوائنٹ جو تھے ان پہ بھی مٹی پاؤ والی بات ہو گئی. مٹی مٹی بالکل. اور محترمہ آپ مریم نواز جو بہت بڑا پروپیگنڈا ایجنسی اپنی ذات میں خود پروپیگنڈا ایجنسی تھیں آپ تو. آپ نے میڈیا اپنا گروپس بنائے ہوئے تھے، آپ نے اپنا میڈیا مینٹین کیا ہوا تھا، سینکڑوں لوگوں کو اس میں روزگار مل رہا تھا. آپ بھی اسی طرح صرف حکومت کے پیچھے لگی رہی، اس لیے کہ آپ جاہل عورت ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. جو عرفان صدیقی آپ کو تقریر لکھ کے دے دیتا ہے، وہ تقریر آپ آ کے جلسوں میں وہ ڈائلاگ آپ بڑی اچھی، ویسے آپ اوریٹر بہت اچھی بن گئی ہیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ ٹی وی اینکر بن جائیں گے، چونکہ آپ اوریٹر بہت اچھی بن چکی ہیں اس سارے پروسیس میں. لیکن کیا آپ اس ملک کی حاکم بننے کے بھی لائق ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں ہیں. مجھے تو ترس آتا آپ کے چچا کے اوپر، جن کی کمپٹنسی کی، جن کی سخت حکومت کے بڑے چرچے تھے پنجاب گورنمنٹ میں، انہوں نے بڑا کام بھی کیا. نو ڈاؤٹ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں کچھ بہت اچھے کام بھی ہوئے جسے ہم ڈیولپمنٹ پروگریس ورک کہتے ہیں. لیکن کرپشن بھی تو اتنی ہی ہوئی نا، اس سے کہیں زیادہ ہوئی جتنا اچھا کام ہوا. یہ اور بات ہے کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا. اب 2023 کے الیکشن کی کیمپین چلانے کے لیے مختلف وہ جو پیسہ لوٹا ہوا چوری کا پیسہ ہے وہ سارا، وہ کیڈٹ کالج کھل رہے ہیں لڑکیوں کے نواب شاہ میں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے ٹی وی پر تاکہ لوگ سمجھیں انہوں نے بڑا کام کیا انٹیریئر میں، چونکہ انٹیریئر میں تو انہوں نے کام کیا نہیں. کراچی کو تو کراچی کے لوگوں نے کیا کیا؟ کس کس کا رونا رویا جائے. اس ملک کا ہر حاکم اس لائق ہے کہ اسے واقعی مردہ نہیں زندہ چوک پہ لٹکا کے اور لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو انہوں نے حاکم بن کر تمہارے ساتھ کیا. تمہارے بچوں کے منہ سے رزق چھینا، تمہاری سفید پوشی کو چھینا. کیا کیا نہیں ہوا اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اور آئندہ کیا کیا ہوگا. یہ سعادت حسن منٹو نے کہا تھا ریاست بہت بری طرح اس وقت پکڑی جائے گی جب وہ غربت کو پھیلنے میں ممدود و معاون ہو اور اس غربت کی وجہ سے بے تحاشا اخلاقی اور سماجی برائیاں معاشرے میں جنم لیں. اس نے تو بڑا دوسرا لفظ استعمال کیا تھا اور وہ صحیح تھا، عصمت فروشی تک لے جاتی ہے. اب جہاں عصمت فروشی جو ہے، میں ابھی جسم فروشی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ طوائف کا مطلب جو لیا جاتا ہے وہ نہیں ہے. جسم فروش الگ ہوتی ہے اور عصمت فروش الگ ہوتی ہے. اصل طوائف وہی ہے جو عصمت فروش ہے، جسے عصمت ملی ہوئی ہے، چار دیواری میں ملی ہوئی ہے، ٹی وی کے یہ فریم کے اندر ملی ہوئی ہے، دفتروں میں ملی ہوئی ہے، شوہر کا سوشل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ ہے عصمت فروشی. عصمت فروشی پہ تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے. جسم فروش جو ہے اس بیچاری کی تو پاس روح ہوتی نہیں ہے نا، روح ہوتی نہیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ ہے جسم. وہ جسم فروش کرتی ہے، اس کا حساب وہ جتنا اس نے دینا وہ دنیا میں دے لیا نا. نہ اس کو عزت ملی کبھی غریب کو، لیکن جن کو ملی، جن کو چار دیواری ملی، پھر انہوں نے اس کی قدر کی. اللہ کا ہزار بار شکرانہ ادا کیا کہ اللہ نے مجھے چار دیواری دے دی. لیکن جو چار دیواری میں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے مردوں کو لوٹ رہی. کبھی اس پہ غور کیا؟ تو عمران خان صاحب، مہنگائی کے جتنے ذمہ دار آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت کی کرپشن تھی، اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار یہ حکومت ہے. وہ بھی مہنگائی کا رونا روک کر جی ہم مہنگائی مارچ کرنے نکل رہے ہیں، اور پھر ہوا کیا؟ کون سا مارچ کیا انہوں نے؟ سب بھول گئے، مہنگائی عوام کو بھول گئے. عوام تو بیچارے اویلیبل ہے نا، جو بھی ان کا نام لے کے جو مرضی کر لیں. اور اب آج آپ نکل رہے ہیں. اصل میں تو آپ کو اقتدار کی جو یہ لت پڑی ہے نا، اس نے آپ کو پاگل کر دیا. تو اس پاگل پن سے باہر نکلیں.
خدا کے لیے باہر نکلیے. اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی, اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی تھی. اقتدار میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو بہت شہرت اور عزت دی تھی. یہ ٹھیک ہے, آپ کو شہرت اور عزت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اقتدار کی چاشنی منہ کو لگتے ہی آپ جو آپے سے باہر ہوئے ہیں, کہ اب آپ جو ہے نا وہ اس سے باہر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ اقتدار جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے تو اب آپ دنیا پلٹ دیں گے, کایا پلٹ دیں گے پاکستان کی. پہلے بھی آپ نے تبدیلی کا ہی نعرہ لگایا تھا نا, تبدیلی کا ہی نعرہ تھا نا آپ کا. تو خدا کے لیے میں اپنے حاکموں سے کہتی ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں, ہم تو قبر میں ہمارے پاؤں ہیں, ہم کل چلے جائیں گے. آپ کو یہ بتانے والا کوئی نہ ملے گا کہ اسی دنیا میں دوزخ ہے اور اسی دنیا میں جنت بھی ہے. بھٹو کا پورا خاندان دوزخ کی نظر ہو گیا یا جنت کی نظر ہو گیا, اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن کوئی باقی نہ بچے. زرداری صاحب آپ کا بھی کچھ باقی نہ بچے گا, کوئی بچہ نہیں رہے گا آپ کا نام لیوا جن بچوں کے لیے تم اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو. اور نواز شریف صاحب کوئی نہیں رہے گا, کوئی نہیں رہے گا. رہے گی تو صرف کوئی نیکی آپ کی باقی رہ جائے تو شاید رہ جائے. جناب علی ہوش کے ناخن لیں آپ سب لوگ, وہ بھی جو آپ لوگوں کو تحفظ دیتے رہے برسہ برس سے, کسی نہ کسی صورت میں آپ کو تحفظ دیتے رہے, آپ کی کرپشن میں حصے دار بنتے رہے. میں ان سے بھی کہتی ہوں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, اپنے آپ کو پہچانے, اپنے اس فرض کو پہچانے جو آپ کو, وہ ذمہ داری جو آپ کے اوپر ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. جو لوگ مجھے بھی جانتے ہیں اور جو میرے الفاظ کا مطلب سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. آپ کی بہت خدمات ہیں, آپ کی بہت قربانیاں ہیں, بہت شہادتیں ہیں. خدا کے لیے اسی کا خیال کریں. جس طرح آپ نے ابھی اپنے بجٹ میں کٹوتی کی ہے, دفاع کا بجٹ کم کیا ہے, بہت زیادہ کم کیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا میڈیا جو ہے, آپ کا ISPR کیا کر رہا ہے اور وہ اس کو کیوں نہیں پروجیکٹ کر رہا. جیسے خان صاحب نے 3-4 بہترین کام کیے, اولیو فارسٹ میں جو انہوں نے زیتون کے درخت لگائے, وہ اچھا کام کہاں گیا؟ وہ تو اس کی تو پروجیکشن ہی نہیں ہوئی, چونکہ ان کی میڈیا ٹیم چاہے وہ فردوس عاشق خوان ہو یا فواد چودھری ہوں یا وہ شہباز گل یا گل کیا ہیں وہ ہوں, صرف اپنے اپوزیشن لیڈرز پر لعن طعن, الزام تراشیاں اور ان کے جرائم کی تفصیلات بتانے پر لگے ہوئے. لوگ تنگ آ گئے ہیں سن کر, لوگ نہیں سننا چاہتے آپ کی یہ لنترانیاں. آپ خدا کے لیے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو اس کی بھی تو پروجیکشن ہو نا بھائی, اس کو بھی تو لے کے آگے بڑھیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے وہ انسینٹو ہو ان کے لیے وہ حوصلہ افزائی ہو ان کی, جنہوں نے یہ اچھے کام کیے ہیں. آپ نے اکیلے کھڑے ہو کر زیتون کے درخت نہیں لگائے تھے نا. عمران خان صاحب ظاہر ہے کوئی ٹیم تھی پیچھے, کسی نے رات دن کام کیا تھا. اور یہی کام میں کہتی ہوں ہر لیڈر سے, ہر حاکم سے, کہ خدا کے لیے اپنی نیکیوں پر پانی مت پھیریں, اپنی نیکیوں پر مٹی مت ڈالیں. یہ قوم اس حد تک مایوس ہو چکی ہے اور اس حد تک اپنے حاکموں سے بددل ہو چکی ہے کہ اب ان کے پاس بد دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں آپ کو فارسی کا ایک شعر سنا کر ختم کرتی ہوں اپنی بات کو. بے ترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن, بے ترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. اس کو اردو میں آپ کو ترجمہ کر دیتی ہوں. مظلوم کی آہ کا استقبال آسمانوں پر ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بادشاہ جب دوسرے بادشاہ کے ہاں مہمان جاتا ہے تو وہ بادشاہ اس کو وہی پروٹوکول دیتا ہے جو اس کے منصب کا تقاضا ہے. تو مظلوم کی آہ کا پروردگار کے ہاں آسمانوں پر اس طرح استقبال ہوتا ہے. اس استقبال کی تیاریاں اوپر ہو رہی ہیں. قسم کھا کر کہتی ہوں, خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, آپ کی حرکتوں کی وجہ سے تمام حاکموں سے مخاطب ہوں جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے, کہ آپ کے لیے جو بد دعائیں ہو رہی ہیں اس ملک میں, جو خاموشی سے سفید پوش کونوں میں کچھ نہیں کر سکتے, اپنی بیٹیوں کو ٹی وی کا اینکر بھی نہیں بنا سکتے,
وہ اور یہ دانیاس اور قندیل بلوچ والے کام بھی نہیں کرا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے. کیٹ واک کے لیے ہم ٹی وی پہ وہ برائڈل کے تھیور میں اور فیشن کے تھیور میں بھی نہیں بھیج سکتے. عزت والے لوگ ہیں، صحیح معنوں میں حقیقی عزت کے مالک ہیں وہ. ان کی بد دعاؤں اور آہوں کا استقبال ہونے والا ہے. بہت جلدی تیاریاں ہیں، آسمانوں میں تیاریاں ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اس وقت سے ڈریں، کچھ بھی نہیں رہے گا. خدا حافظ.